اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ دوسروں کے لیے اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے، ایک ایسا مہربان انسان جس نے اپنا سب کچھ دوسروں پر نچھاور کر دیا، اور اسی راستے پر اس نے زندگی کا سب سے قیمتی سبق سیکھا۔ یہ سوال تھوڑا چونکانے والا ہے نا، کہ بھلا مہربانی کیسے کسی کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے؟ لیکن یہی ہماری آج کی کہانی کا مرکزی خیال ہے، اور یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کی، ہماری مہربانی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، نام تھا اس کا عارف، اور وہ پورے علاقے میں اپنے بڑے دل کی وجہ سے مشہور تھا۔ اور یہیں پر آ کر عارف کی زندگی کی اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، گاؤں والوں کے لیے تو وہ ایک مضبوط ستون تھا، گاؤں کا دل تھا، لیکن حقیقت میں وہ اندر ہی اندر سے بالکل تھک چکا تھا، بالکل تنہا۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ جو باہر سے نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کی یہ تصویر اصل میں اس کی اپنی اندرونی حالت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جس طرح اس کا گھر نظر انداز ہو رہا تھا، ٹوٹی چھت، دراڑیں پڑی دیواریں، ٹھیک اسی طرح اس کی اپنی روح بھی توجہ مانگ رہی تھی، جس سے وہ ہر روز کل پر ٹال دیتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی صرف دیتا ہی چلا جائے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے، تو ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عارف کی یہ بے لوث مہربانی اسے کس موڑ پر لے آئی۔ جب دینے والے کا پیالہ ہی خالی ہو جائے تو سب کچھ تھم جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک لمبے تھکا دینے والے دن کے بعد اس نے اپنی بچی کھچی ہمت بھی ایک پڑوسی کے بیل کو بچانے میں لگا دی، اور جب وہ رات کو گھر لوٹ رہا تھا تو بس چکرا کر اپنے ہی دروازے پر گر پڑا۔ 2 دن گزر گئے، وہ وہی بیمار پڑا رہا، اس امید میں کہ کوئی آئے گا، کوئی پوچھے گا، مگر کوئی نہیں آیا۔ مکمل خاموشی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سب نے یہی سوچا کہ عارف، جو ہمیشہ سب کی مدد کرتا ہے، وہ ضرور کسی اور کی مدد میں مصروف ہوگا۔ اور یہی تو سب سے بڑا المیہ تھا۔ جس شخص نے اپنی زندگی سب کے لیے وقف کر دی، جب اسے مدد کی ضرورت پڑی تو سب نے بس یہ مان لیا کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ لیکن پھر جب عارف بالکل ہی ہمت ہار چکا تھا، امید ایک مسافر راہب کی شکل میں اس کے دروازے پر آئی، اور اس راہب نے عارف کو وہ حکمت بھری بات بتائی جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ کبھی کبھی صحیح وقت پر کہے گئے صحیح الفاظ سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ راہب نے جو کہا وہ بہت سادہ سی بات تھی، لیکن اتنی گہری کہ سیدھی دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہاری اپنی ہی شمع بجھ چکی ہے تو دوسروں کے لیے روشنی کیسے کرو گے؟ مطلب یہ کہ دوسروں کی مدد کرنے کی ہماری طاقت ہمارے اپنے اندر سے آتی ہے۔ اور پھر یہ دوسری مثال کہ اگر اپنا پیالہ ہی خالی ہو تو دوسروں کو پانی کیسے پلاؤ گے؟ دینا ہمیشہ بھری ہوئی جگہ سے ہوتا ہے، خالی پن سے نہیں۔ یہ وہ سیدھا سا اصول تھا جسے عارف اپنی انتھک مہربانی میں بالکل ہی بھول چکا تھا۔ تو بس ان لفظوں نے عارف کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس نے اپنی دیکھ بھال کے لیے، خود کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پہلے ٹھوس قدم اٹھانے شروع کیے۔ یہ اس کے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ اب اس نے خود سے محبت کے اس بڑے خیال کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بدل دیا۔ پہلے اپنا گھر صاف کیا، پھر ٹوٹی ہوئی چھت ٹھیک کی، باغیچے میں کچھ پھول لگائے، اور شام کو سکون سے بیٹھ کر سورج کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ صرف کام نہیں تھے، یہ اس کی اپنی ذات کی مرمت کا عمل تھا۔ اور سب سے اہم سبق جو اس نے سیکھا وہ تھا اپنی حدیں مقرر کرنا۔ عارف کو احساس ہوا کہ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو مضبوط بنانے کا طریقہ ہے۔ اس نے سیکھا کہ کبھی کبھی دوسروں کو نہیں کہنا دراصل اپنی مدد کرنے کی صلاحیت کو ہاں کہنا ہوتا ہے۔ عارف کی یہ تبدیلی صرف اسی تک محدود نہیں رہی، اس کی مثال نے پورے گاؤں کو ایک خاموش سبق سکھایا۔ اس کی بدلی ہوئی زندگی نے دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو گاؤں والوں کو بھی سمجھ آنے لگا کہ محبت کا مطلب خود کو مٹا دینا نہیں، بلکہ پہلے اپنا خیال رکھنا ہے، اور اصل طاقت سب کچھ قربان کر دینے میں نہیں، بلکہ اس مہربانی کو قائم رکھنے میں ہے جو پائیدار ہو۔ اور آخر میں یہ عارف کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی کتابی فلسفہ نہیں تھا، یہ وہ سچ تھا جسے اس نے اپنے تکلیف دہ تجربے سے خود سیکھا تھا۔ تو عارف کے اس سفر سے ہم سب کیا اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت سادہ مگر گہری یاد دہانیاں ہیں۔ آرام کے لیے وقت نکالیں، زخم بھرنے کے لیے وقت دیں، اور یاد رکھیں کہ حقیقی سخاوت ایک بھرے ہوئے دل سے ہوتی ہے، جلے ہوئے دل سے نہیں۔ دنیا کو ہماری روشنی چاہیے، ہماری راکھ نہیں۔ تو چلیں اس کہانی کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں،
वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज कोई भी अपने प्याले को अपनी तवानाई को भरने के लिए उठा सकता है। इस कहानी का सबक दरअसल हर एक के लिए अपने ज़ाती सफ़र को शुरू करने की एक दावत है।